اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین اور ناظرین حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ حضرات نے سنا ہوگا اور بہت ساروں نے پڑھا بھی ہوگا۔ آج ہم اس قصے کے چند اہم پہلو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ اچھے لگیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن کی روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو حضرت یوسف کی عمر 17 سال کی تھی۔ پھر 80 سال وہ اپنے والد سے غائب رہے اور والدین سے ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 120 سال کی عمر تھی۔ محمد ابن اسحاق نے فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جدائی کا زمانہ 40 سال تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 17 سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تفسیر قرطبی میں ایک حوالہ مذکور ہے کہ مصر میں 24 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ میری لاش کو میرے وطن بھیج کر میرے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل گئی کہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت 145 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 تھی، مرد و عورت مشتمل تھی، اور جب یہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ اب آتے ہیں اپنی اصلی بات کی طرف۔ سابق عزیز مصر کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے، کیونکہ عزیز مصر زلیخا کا جو خاوند تھا وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، اس کے انتقال کے بعد شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ کرا دی تھی۔ تورات اور اہل کتاب کی تاریخوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا تو ان کے بطن سے یوسف علیہ السلام کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکوں کے نام افراہیم اور منشا تھے، اور 1 لڑکی اس کا نام رحمت بنت یوسف تھا۔ رحمت کا نکاح بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور افراہیم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیے گئے۔ روایات میں آتا ہے، بہت سارے تفسیروں والوں نے یہ واقعہ لکھا کہ جب عزیز مصر کا انتقال ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور یہ بات بھی ملتی ہے کتابوں میں کہ زلیخا نے اس واقعے کے بعد اللہ سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد زلیخا کا چہرہ کسی اجنبی نے بے پردہ نہیں دیکھا تھا، اور زلیخا نے اپنے آپ کو ایک مکان میں پردے میں بند کر لیا۔ اس کے بعد کسی نے زلیخا کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو یہ آج کے اس عنوان کی گفتگو تھی۔ بعض لوگوں کے مطابق، علماء جمہور کے مطابق، کہ ہمیں صرف قرآن میں اس واقعے پر اکتفا کیا گیا، اور ہمیں یہ واقعہ پڑھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مزید اس کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے
کہ حضرت یوسف اور زلیخا کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کسی مستند روایات سے، اہل اسلام کی کسی مستند کتاب سے یہ حوالہ نہیں ملتا، اور جن کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف اور زلیخا کا نکاح ہوا، وہ ان کتابوں کے میں بھی اہل کتاب یہود و نصارہ کی تواریخ سے روایات لے کر نقل کیا گیا۔ مسلمانوں کے کسی مصنف نے یہ بات اپنے حوالے سے آج تک نہیں لکھی۔ بہرحال جو بھی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ تھا، اور اس میں ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے بہت سے نصیحت پوشیدہ ہیں۔ ہمیں اس واقعے کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔